سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا مسیح علیہ السلام کو شہید کرنے والوں نے گرفتار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ قرآن پاک میں قطعی نص اس بات پر موجود ہے کہ میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات اپنے بیان فرمائیں گے ان میں ایک احسان یہ بھی ہوگا کہ میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ اس کفاف تو بنی اسرائیل ان کا صلہ اور پریپوزیشن جو ہے یہ بول کے نہیں آتی ہے کہ جو گرفتار کرنے آئے تھے وہ گرفتار تو کیا کرتے، عیسیٰ علیہ السلام سے بہت دور رکھے، ان کے قریب پہنچ تک نہیں سکے۔ اب میں یہ بسم اللہ یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھو قرآن پاک کی قطعی نص موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ سارے مسلمان اسی عقیدے پر ہے کہ مسیح علیہ السلام کی گرفتاری نہیں ہوئی، کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 13 صدیوں کے مجددین، محدثین، فقہا سب کے سب اسی عقیدے پر ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کا منکر ہے، نبی پاک کا منکر ہے، 13 صدیوں کے مجددوں کا منکر ہے، اور سب مسلمانوں کے اس یقین کے خلاف یہودیوں کی بات مانتا ہے کہ مسیح کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ مسیح گرفتار نہیں ہو سکے، اور مرزا غلام احمد قادیانی قرآن نہیں مانتا، یہودیوں کی بات مانتا ہے۔ اب وہ چاہتے تھے نا کہ ہم قرآن کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیں گے، لیکن یہاں میں بات پہلے ہی صاف کرنا شروع کرتا ہوں کہ مرزا بالکل قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کا مخالف ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں یہودیوں کی بات مانتا ہے۔ پھر یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاذ اللہ گرفتار کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ذلیل و رسوا کیا، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ان کی داڑھی میں شراب ڈیلی گئی، اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، کوئی ادھر سے آ کر نیزے کا زخم دیتا تھا، کوئی ادھر سے تلوار کا زخم دیتا تھا، اور پوچھتا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بتا تجھے کس نے مارا ہے، تو خدائی دعویٰ کرتا ہے، اور اتنا ذلیل اور رسوا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہودیوں کی یہی بات مانتا ہے، اور یہ ساری باتیں اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، جبکہ قرآن پاک کی واضح نص موجود ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ مسیح علیہ السلام اس دنیا میں جب تک رہے ہیں باوجاہت اور باوقار رہے ہیں، ان کو کسی نے رسوا اور ذلیل نہیں کیا۔ اب قرآن پاک کی بالکل صاف اور صریح نص موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام دنیا میں بھی باعزت رہے، باوقار رہے، نہ کسی نے گرفتار کیا، نہ شراب ڈیلی، نہ ان کو رسوا اور ذلیل کیا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاعت سے سرفراز فرمائیں گے، اور ان کی وجاہت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی کہ ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ بہت سے گناہگاروں کو بخشش عطا فرمائیں گے۔ اب قرآن پاک یہ مانتا ہے کہ مسیح علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مسلمان 13 صدیوں کے مجددین اسی بات پر ہے، کسی ایک مسلمان نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کا منکر ہے، اسلام کا دشمن ہے، نبی کی باتیں بالکل نہیں مانتا، 13 صدیوں کے مجددوں کو بھی مشرک اور بے دین کہتا ہے جو حیات مسیح علیہ السلام کے قائل تھے، اور یہ یہودیوں کی بات پر پکا ایمان رکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا۔ اتنی رسوائی اور ذلت کے بعد یہودی یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے مسیح علیہ السلام کو صلیب پر مار دیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ قتل کا لفظ انگریزی کے لفظ کل کے ہم بڑھ ہے، ایک ضربہ یضرب ہے تھپڑ وغیرہ مارنا کسی کو، ایک قتل کا لفظ ہے کسی کو جان سے مار دینا، گلا گھونٹ کر مار دو اس کو بھی قتل کہتے ہیں، تلوار سے ٹکڑے کر دو اس کو بھی قتل کہتے ہیں، آگ سے جلا دو اس کو بھی قتل کہتے ہیں، پانی میں غوطے دے دو تو بھی اس کو قتل کہتے ہیں۔
یعنی کسی کو جان سے مار ڈالنے کو عربی زبان میں لفظ قتل کہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ماں قاتلو ہو، مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا. اب قتل کے مختلف ذریعے ہو سکتے ہیں. یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو ہم نے مار ڈالا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے صلیب پر مارا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مار صلبوہ ہو، مسیح علیہ السلام کو سرے سے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں گیا، ورنہ تو بات کی بات ہے نا. یعنی یہی بات غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے صلیب پر لٹکایا ہے. تو قرآن پاک کی یہ صریح نص ہے کہ مسیح علیہ السلام کو سرے سے صلیب پر لٹکایا ہی نہیں گیا. لیکن مرزا قادیانی قرآن کا منکر ہے، وہ اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 6 گھنٹے 2 چوروں کے درمیان صلیب پر لٹکتے رہے اور یہ نعرہ لگاتے رہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ اصل فکرہ کیا ہے؟ آج کل جتنی بائبلیں چھپ رہی ہے اس میں ایلی ایلی لما شبقتنی شین کے ساتھ چھپ رہا ہے، لیکن کچھ پرانے نسخے دو میرے ہاتھ لگے جس میں شین کے ساتھ ہے سبقتنی. اس لیے اب ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے وہ اگلی آیت میں میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کو سرے سے کسی نے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں. اب بات یہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کو کسی نے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں اور نہ وہ مرے ہیں، تو آخر یہ افواہ جو اتنی بڑی پھیل گئی، عیسائی بھی کہتے ہیں وہ لکڑی پر اس صلیب پر لٹکائے گئے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ لٹکائے گئے. تو اس افواہ کی وجہ کیا بنی؟ کیوں ایسی بات ہو گئی؟ تو آگے اللہ تعالیٰ لاکن استدراک کے لیے لا رہے ہیں کہ لاکن سے پہلے جس فعل کی نفی ہوتی ہے کسی سے، لاکن کے بعد اسی فعل کا کسی دوسرے کے لیے اس بات ہوتا ہے. مثلا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا علامہ قال محمود صاحب تشریف لائے ہیں آج کل مدارس میں؟ آپ کہتے ہیں نہیں، مگر شیخ الحدیث صاحب، تو اب 7 لفظ لگے شخص تشریف لائے ہیں. جس چیز کی پہلے نفی تھی اس کا بھی اس بات ہوگا نا، جس کا اس بات تھا اس کی نفی ہوگی. تو لاکن اس ادراک کے لیے ہوتا ہے، اس لیے تقدیر کلام یوں بنے گی وَلَٰكِن قَاتَلُوا وَصَلَبُوا مَنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ کسی آدمی کو مارا ضرور گیا ہے، انہوں نے اس پھانسی پر لٹکایا بھی ہے اور وہ پھانسی پر مرا بھی ہے. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، تو قَاتَلُوا وَصَلَبُوا اس سے پہلے تقدیر نکلے گی نا کلام کی کہ انہوں نے مارا ہے کسی کو اور اس پھانسی پر لٹکا کر مارا ہے. مَنْ شُبِّهَ لَهُمْ، جو ان کے سامنے مسیح علیہ جیسی شکل کا آدمی تھا، یعنی ایک مسیح وسیع تھا جس کی شکل مسیح علیہ السلام جیسی بن گئی تھی. اب اس بارے میں خود روایات میں اختلاف ہے کہ جو آدمی صلیب پر مرا ہے وہ مومن تھا یا منافق تھا. بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ یہودا اسکریوتی تھا، مسیح علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے یہ منافق تھا جس نے 30 روپے رشوت لی پولیس سے اور ان کو بتایا کہ مسیح علیہ السلام فلاں جگہ ہے، اور یہ بتایا کہ میں آگے آگے جاتا ہوں، آپ پیچھے آ جائیں اور میں اس کمرے میں جاؤں گا، آپ وہاں مسیح کو پکڑنے آنا ہے. تو وہ 30 روپے اس نے رشوت بھی لی، پھر آگے چلا گیا. بعد میں پولیس وہاں داخل ہوئی. جب پولیس اندر پہنچی تو وہاں ایک ہی آدمی تھا، 2 نہیں تھے. اب پولیس والے یہ کہہ رہے تھے، اس کی شکل کہتے تبدیل ہو چکی تھی. کوئی تو کہتا تھا کہ یہ ایک آدمی ہے، وہ جو رشوت والا ہے وہ کہاں گیا مخبر ہمارا. کوئی کہتے تھے یہ مسیح ہے، کوئی کہتے تھے یہ مخبر ہے. آخر جو تھانے دار تھا اس نے کہا کہ ہمیں اس سے کیا غرض، جو ہے اس کو پڑھ کر پھانسی دے دو تاکہ جو ہمیں حکم ملا ہے وہ پورا ہو جائے، جس کی تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں. اور مسیح علیہ السلام کے سارے حواری باقی جو 11 تھے
وہ پہلی بھاگ چکے تھے. مسیح کو پہچاننے والا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں تھا. یہ جو پولیس پکڑنے آئی تھی، یہ یاد رکھے کہ یہ اس وقت وہاں حکومت رومیوں کی تھی. پولیس رومی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی تھے. اسی لیے پولیس جو تھی اس کو پہچاننی تھی کہ مسیح کون ہے. انہیں 30 روپے رشوت دینی پڑی. اب یہ پولیس جو پکڑ کر لے جا رہی ہے، ان میں ایک بھی اسرائیلی آدمی نہیں ہے کہ جو پہچان سکے کہ جس آدمی کو ہم پکڑنے آئے ہیں یہی وہی ہے یا کوئی اور ہے. اس لیے انہیں خود اس میں شک ہو گیا کہ یہ کون ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے حکم پورا کرنا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ منافق تھا، اس کے مناسب تو پھر یہی ہے کہ وہ یہی کہے ایلی ایلی لما شبقتنی، کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ مردود ہو گیا تھا وہ. دوسری روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص مخلص ساتھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا. جب چاروں طرف سے دیوار مکان کو گھیر لیا پولیس نے آ کر، تو مسیح علیہ السلام کے ساتھ وہ تھا. مسیح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو میری جگہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا جی میں تیار ہوں. مسیح علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس پر مسیح کی شکل جو تھی وہ طاری ہو گئی. مسیح علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام اٹھا کر لے گئے آسمان پر. یہ جب پولیس اندر گئی تو اس کو پکڑ لیا، لیکن وہ شکل جو تبدیل ہوئی تھی پوری طرح نہیں ہوئی تھی. کچھ شکل مسیح علیہ السلام جیسی تھی، کچھ اور تھی. اب ان میں اختلاف ہوا اس بارے میں پھر، تو انہوں نے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا. یہ چٹے اسی مسئلے پر دے رہا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے. اس لیے اگر وہ واقعی مخلص تھا تو پھر وہ دوسری قرات جو ہے وہ صحیح ہے، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے آقا آپ مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گئے اور میرے ساتھ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کوئی جنت میں جائے گا، اب میں پھانسی کے بعد جنت میں پہنچوں گا. تو اس لیے یہ دو نسخے الگ الگ ہیں بائبلوں میں. آج کل جو